اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. مقصد زندگی اللہ کی بندگی اور مقصد حیات اللہ تعالیٰ کی یاد. نہ ہم اپنی مرضی سے دنیا میں آئے اور نہ اپنی مرضی سے دنیا سے جائیں گے. اللہ نے حکم فرمایا تو آ گئے اور اللہ تعالیٰ حکم فرمائیں گے تو چلے جائیں گے. نہ آنے میں ہماری مرضی کا کوئی دخل نہ جانے میں ہماری مرضی کا کوئی دخل. عقل مندی کا تقاضا یہ ہے بیچ کی جو زندگی ہے وہ بھی ہم اللہ کی مرضی کے مطابق گزاریں. شاعر مشیر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے ایک شعر کہا فارسی زبان میں یادداری کے وقت زیادہ نے تو ہم خندہ بدن و تو گریا. اے انسان تجھے کچھ پتہ بھی یاد بھی ہے کہ جب تو دنیا میں آیا تو ماں کے پیٹ سے تو روتا ہوا آیا تھا اور تیری پیدائش پر گھر کے لوگ خوشیاں منا رہے تھے. این چنا عزیز کے وقت رفت نے تو ہما گریا بدن و تو خندہ. اب اللہ کی محبت میں ایسی زندگی گزار کہ جب تو دنیا سے جائے جب تیرا دنیا سے جنازہ اٹھے تو سارے لوگ رو رہے ہوں اور تو ہنستا ہوا دنیا سے جائے. میرے بھائیوں آج کا میرا آنا ایک خاص پس منظر میں ہے. میرے بہت پیارے میرے بڑے میرے محسن جنہوں نے مجھے نہ جانے کتنی محفلوں کے اندر گفتگو کرنے کا موقع عطا کیا. حضرت مفتی فضل الولی صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو بہت اچھی زندگی گزار کر بہت اچھی موت پا کے دنیا سے چلے گئے. اللہ رب العزت ان کے درجات کو بلند فرمائے. اس جگہ پر چونکہ حضرت کا کثرت سے آنا جانا تھا بہت سارے لوگ حضرت سے وابستہ تھے تو سوچا ان کے ساتھ بیٹھ کر میں بھی اپنے غم کو ہلکا کروں. یہ جو 2 سال سے مسلسل کورونا وبا پھیلی ہوئی ہے اور اس میں دنیا سے بہت سارے علماء صلاحہ بہت سے طلباء بہت سے نیک بندے عوام انتقال کر کے رخصت ہوئے. بہت سو کی خبریں ملی لیکن 2 شخصوں کی وفات اور ان کی مرض کی خبر نے مجھے اندر سے ہلا کر رکھ دیا. ان میں سے ایک حضرت مفتی صاحب اور ایک ہمارے دوست تھے جو عوام الناس میں سے تھے رشید خان حاجی رشید خان کر کے بلڈر تھے. بڑی بڑی عمارتیں بناتے تھے زمینیں خریدتے تھے فروخت کر کے گھر بنا کر بیچتے. علماء سے بڑی محبت کرتے تھے طلباء سے بڑی محبت کرتے تھے. 1-2 باتیں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ انتقال کرنے والوں کے بعد ان کی محاسن ذکر کرو لوگوں کے اندر اس سے ہمت پیدا ہوتی ہے. تو ان کے محاسن میں سے 1-2 باتیں عرض کرتا ہوں. یہ رشید خان کیم چارستہ ضلع سورت کے اندر ایک جگہ ہے وہاں ان کا آفس تھا اور قریب میں ایک گاؤں ہے وہاں کے رہنے والے تھے. کسی زمانے میں بہت بے راہ رو تھے. اللہ پاک نے دستگیری فرمائی ہدایت عطا فرمائی پھر ایسی ہدایت پر آئے کہ دنیا دیکھتی رہ گئی. ایک مرتبہ میرے پاس ترکیسر خانقاہ میں آئے. جمعہ کا دن تھا مجلس میں شریک ہوئے. رخصت ہوتے وقت اپنے بیٹے کو میرے سامنے پیش کیا کہ حضرت یہ نعیم خان ہے ڈینٹسٹ ڈاکٹر بنا ہے اس کے لیے دعا کریں. میں نے کہا اللہ اس کو دست شفا عطا فرمائے اور اللہ آپ کے آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے. بس یہ دعا دی. وہ اپنے گھر اور میں اپنے گھر. 4-5 روز کے بعد وہ کسی کام سے آئے میرے پاس بیٹھے. جب چلنے لگے تو کہنے لگے دروازے تک پہنچے کہنے لگے حضرت وہ جو میرا بیٹا جمعہ کے دن ملا تھا نا آپ کو نعیم خان. جی ہاں ڈاکٹر جی کل اس کا ولیمہ ہو گیا پرسوں اس کا نکاح ہو گیا.
میں نے کہا اس دن آپ نے صرف ڈاکٹر ہونے کی حیثیت سے اس کی تعارف اور دعا کی درخواست کی تھی، یہ تو نہیں بتایا تھا کہ اس کا نکاح بھی ہونے والا ہے، ہم نکاح کی بھی دعا کرتے، پہلے تو اس وقت طے نہیں تھا۔ میں نے کہا واپس آ، بٹھایا صوفے میں، کوئی تفصیل سنا، میں نے سوچا بڑے مالدار آدمی ہے، چٹ منگنی پٹ بیا کر دیا اور پیسے کی تو ریل پیل ہے، فٹافٹ سارا انتظام ہو گیا ہوگا، تو کیسے ہوا ذرا میں سنوں اس کی ڈیٹیل۔ تو انہوں نے عجیب بات کہی، حضرت آپ کا بیان سنتے ہیں نا کہ سادگی سے نکاح کرو، سادگی سے کرو، ہم نے کہا سادگی سے کریں گے، اسی میں نفع۔ کہا آپ کے گاؤں کے چند کلومیٹر کے فاصلے پر ایک گاؤں ہے موسالی، وہاں میری سالی کا نکاح ہوا ہے، میرے ساڑو رہتے ہیں، تو میں اپنے ساڑو کے گھر گیا، تو ساڑو تو گھر میں تھے نہیں، سالی تھی، پردے کے پیچھے کھڑے ہو کر کہا بھائی جان جب آپ کے یہاں بیٹا پیدا ہوا تھا میرے یہاں بیٹی پیدا ہوئی تھی، ہم دونوں بہنوں نے آپس میں اتفاق کیا تھا کہ جب بچے بڑے ہو جائیں گے تو ہم آپس میں رشتہ کر لیں گے، تو آپ کا بیٹا بھی بڑا ہو گیا، ڈاکٹر بن گیا، میری بیٹی بھی فارغ ہو گئی، تو آپ کچھ طے کر لیتے ہیں۔ تو کہا میں یہ سمجھ رہا ہوں جو آپ کہہ رہی ہیں کہ میرا بیٹا اور آپ کی بیٹی دونوں میاں کے رشتے ازدواج میں منسلک ہو جائیں، کہ جی ہاں میں یہی کہنا چاہ رہا ہوں۔ کہ اس میں کیا حرج ہے، ابھی بیٹھ کے بات کر لیتے ہیں، منگنی کر لیتے ہیں، ابھی نکاح کر لیتے ہیں اور ابھی رخصتی کر لیتے ہیں۔ تو ان کی سالی جو تھی انہوں نے کہا کہ بھائی جان مذاق مت کرو، کہ دیکھو آپ میری سالی ضرور ہے، میری بیوی کی بہن ضرور ہے، لیکن مذاق کرنے کا مجھے حق نہیں ہے، میرے درمیان آپ کے درمیان پردہ ہے شریعت کا، لہٰذا میں کیوں مذاق کروں؟ کہ دلہا تو ہے نہیں، کہ دلہا اپنا جیب میں سے فون نکالا تھا، بیٹا نہیں کہاں ہے، کہ ابو میں اپنے گھر پر ہوں، کہ اپنی خالہ کے گھر کتنی دیر میں آ سکتا، کہ 10-15 منٹ آ جاؤ۔ وہ گاڑی لیا لے کر آ گیا، اس کو یہ بھی پتہ نہیں کہ میرے بارے میں کوئی بات ہونے جا رہی ہے، آ گیا۔ اس کے تصور میں یہ تھا کہ ابا کی گاڑی ذرا پرانی سی ہے، ہو سکتا ہے مسیل کر رہی ہو، گڑبڑ کر رہی ہو، اس لیے مجھے بلایا، اس کے تصور میں یہ تھا۔ جیسے وہ آیا تو کہا بیٹا میں تمہاری خالہ کی بیٹی سے تمہارا نکاح کرنا چاہتا ہوں، تمہیں کوئی مسئلہ تو نہیں ہے؟ کہ ابو آپ کی مرضی، آپ جیسا کرنا چاہتے ہو، ٹھیک ہے بیٹھو۔ اتنے میں ان کا ساڑو بھی آ گیا، اور وہ جیسے اندر گیا سلام کر کے اندر اپنی بیوی سے ملنے گیا، تو بیوی نے پوری تفصیل سنائی کہ ایسے ایسے کہا اور انہوں نے ایسا ایسا جواب دیا۔ جب میں نے ان سے کہا کہ دلہا تو ہے نہیں، تو انہوں نے لڑکے کو بلا لیا، تو اب میں کیا کروں؟ وہ پیچھے کے کمرے میں گئے اور خاندان کے کسی بڑے آدمی سے فون پہ بات کی اور کہا کہ ایسا ایسا معاملہ ہوا ہے، اور رشید خان بیٹھے ہوئے اپنے بیٹے کو ہی بلا لیا، اور وہ کہہ رہے ابھی منگنی، ابھی نکاح، ابھی رخصتی، تو میں کیا کروں؟ وہ خاندان کا جو بڑا آدمی تھا اس نے کہا دیکھو رشید خان جیسا کہتا ہے ویسے ہی کرتا ہے، اس نے بزرگوں کی صحبت پائی ہے، لہٰذا ایک بات تو یہ ہوئی کہ وہ جیسا کہتا ہے ویسا کرتا ہے، اور دوسری بات یہ کہ رشید خان جیسا بیٹا، رشید خان کے بیٹے جیسا داماد اگر آپ کو مل رہا ہے آپ کی بیٹی کے لیے تو یہ بہت مبارک بادی کی بات ہے، ہم آپ کو مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ رہی بات یہ کہ ہمارا کوئی گلا شکوہ نہیں ہوگا، آپ یہ نکاح جیسا وہ کہیں کر دو۔ اس کو ہمت آ گئی، خیر وہ آ کے بیٹھ گئے، اب باتیں ہو گئی۔ رشید خان باہر نکلے، تھوڑا سا بازار سا تھا، لوگوں کو کہہ رہے بھائی ذرا ایک نئی کام میں ذرا آ جاؤ، بھائی آپ پہ آ جاؤ، بھائی آپ پہ آ جاؤ، 10-12 لوگوں کو جمع کر لیا۔ امام صاحب کو آواز دی، قریب میں مسجد ہے، وہ بھی آ گئے۔ امام صاحب سے کہا حضرت یہ میرا بیٹا، ان کی بیٹی ادھر پردے میں ہے، یہ ان کے ابا ہیں، میں اس بیٹے کا باپ ہوں۔ مہر فاطمی کسی آدمی سے بات کر کے آپ معلوم کرو، اگر پتا ہو تو مجھے بتاؤ۔ بیٹے سے کہا بیٹا میری گاڑی کے ڈیش ٹاپ میں 1-8 لاکھ روپے رکھے ہیں، ذرا گن کے لاؤ، جیسے امام صاحب کے اتنے گن کے ایک طرف رکھ دو مہر فاطمی، اور کہا نکاح پڑھاؤ۔ انہوں نے نکاح پڑھا دیا، مہر فاطمی نقد ادا کر دی۔ اس زمانے میں 60-70 ہزار تھی، اب تو 1,10,000 20,000 ایسے کچھ بنتا ہے، وہ پیش کر دی۔ پھر رشید خان نے سب دعا ہو گئی، اٹھنے لگے، جب سب رخصت ہونے لگے، رشید خان نے اپنے بیٹے کو کہا بیٹا آپ کی بیوی اور آپ کی ساسو ماں جو آج تک خالہ تھی، آج سے آپ کی ساسو ماں بھی بن گئی، ساسو ماں کو بھی اور اپنی بیوی کو گاڑی میں بٹھا کر گھر لے کر آؤ، تاکہ اس لڑکی کو اوپرا پن نہ لگے، اجنبی پن نہ لگے۔ اب یہ رشید خان پہلے پہنچ گئے، ان کے کا جو گھر قریب ایک بازار ہے وہاں پہنچے، 2-3 کلو بکرے کے گوشت کا قیمہ لیا، کچھ مٹھائی خریدی، کچھ بسکٹ خریدے اور لے کر گھر آئے۔ رات آئی، بچوں نے رات گزاری، سب لوگ سوئے، صبح کو اٹھے۔ رشید خان نے کہا کہ دیکھو میری مسجد میں فجر کی نماز کے اندر 20 سے 25 لوگ ہوتے ہیں،
لہٰذا اتنی روٹی بنا لو، یہ قیمہ بھون کے رکھو، سالن بنا کے رکھو اس کا، اور مٹھائی اور بسکٹ سب دسترخوان پر سجا کے رکھو، فجر کی نماز کے بعد ولیمہ ہونے والا۔ اللہ کی شان، فجر کی نماز کا سلام پھرا امام صاحب نے، کھڑے ہو گئے اور کہا دوستو میں رشید خان، میرا بیٹا نعیم خان، کل اس کا نکاح ہوا ہے، آج ولیمہ ہے، امام صاحب، مؤذن صاحب اور سارے مصلی میرے گھر تشریف لائیں، ولیمہ کھائیں، بچوں کو دعا دیں۔ یہ کہہ کے وہ تو چلے گئے۔ اب لوگ دعا کر کے ذکر کر کے جب نکلے، اب چپل پہن گئے اور آپس میں بحث کر رہے، کیسا نکاح، کیسا ولیمہ، کیا ہے یہ؟ تو خبر وہ اتنا کیپیبل آدمی جو اعلان کر کے خانہ خدا میں اعلان کر کے گیا ہے، جو کوئی مراد کر کے تو نہیں گئے، چلو دیکھ لیتے کیا ہو رہا۔ گھر گھر دیکھا دسترخوان ہرا بھرا لگا ہوا تھا ناشتے کا، اور سب نے ناشتہ کیا ولیمے کے نام سے، اور سب نے دعائیں دی۔ میں نے کہا رشید خان اللہ آپ کو جزائے خیر دے، مجھ جیسا فقیر آدمی اگر میں سادگی کے ساتھ اپنے بچے کا نکاح کروں تو ساری دنیا یوں کہے گی مولانا کے پاس لینے دینے کو کچھ ہے نہیں، تو سنت اور سادگی کی آڑ میں اپنی غربت کو چھپا رہے ہیں۔ تم جیسا کروڑ پتی آدمی اگر ایسا کام کرے گا تو یہ امت کے لیے مثال بنتی ہے۔ ایک واقعہ تو ان کا یہ، جب ان کا انتقال ہوا، بیمار ہوئے اور عید سے 3 دن پہلے انتقال ہوا، عید سے 3 دن پہلے انتقال ہوا اسی بیماری میں۔ اللہ کی شان، انہوں نے کئی مدرسے بنائے، مکتب، سینکڑوں بچے سے پڑھتے تھے اپنی جیب خاص سے۔ جب جو بچے اور بچیاں جن کا پہلا نمبر آتا تھا، سونے کے کانوں میں پہننے والے زیورات تقسیم کرتے تھے ان بچیوں کو، اور جو بچے ہوتے تھے کسی کو ایئر کولر، کسی کو واٹر کولر، کسی کو فریج، اس طرح کے انعامات دیتے۔ اساتذہ کو عمرے کا ٹکٹ دیتے تھے، اور اساتذہ کی بیویوں کو گھر کے کچن کے اندر انتہائی ضروری مشینری جو کسی چیز کی ضرورت ہو وہ دیتے تھے، اور فرماتے تھے اگر ان بیویوں کو خوش رکھیں گے تو یہ اپنے اساتذہ کو خوش رکھیں گی، اور اساتذہ کو خوش رکھیں گے تو وہ بچوں کو خوش کریں گے، پڑھائیں گے۔ یہ ان کا مزاج تھا۔ میں ان کے انتقال کے بعد 2-4 لوگوں کے درمیان بیٹھا ہوا تھا، اس میں ایک بوڑھے مکتب کے استاد بھی تھے۔ وہ فرمانے لگے کہ مولانا میں ان کے گاؤں کے اندر مکتب پڑھانے جاتا تھا، تو نہیں جاتا، لیکن آج تک وہ مجھے 2000 روپئے ہدیہ دیا کرتے تھے ہر مہینے۔ اور ایک مرتبہ مجھے کہا مولانا آپ بچوں کو اللہ اللہ پڑھاتے ہیں، الف با پڑھاتے ہیں، اللہ اللہ کرنا سکھاتے ہیں، آپ ہمارے محسن ہیں، لیکن آپ لوگوں کی تنخواہیں بہت بڑی ہوتی ہیں، کئی مرتبہ اچانک کوئی حادثہ، کوئی ضرورت پیش آ جاتی ہے، پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے، تو آپ بے تکلف میرے آفس پر آنا، اور اگر وہاں کہیں میٹنگ میں ہوں تو دیکھ کے چلے مت جانا، بلکہ میٹنگ میں آنا، اور وہاں جا کے یہ بھی مت کہنا کہ مجھے پیسے کی ضرورت ہے، کہ لوگوں کو یہ نہ لگے کہ آپ بھیک مانگنا ہے، بلکہ یوں کہنا رشید خان آپ کے پاس جو میرے پیسے رکھے ہوئے ہیں اس میں سے 4000 روپے مجھے دو، آپ کے پاس جو میرے پیسے رکھے ہوئے اس میں سے 4000 روپے مجھے دو، اور نیت یہ کرنا کہ آپ کی قسمت کے پیسے جو میرے پاس رکھے ہوئے ہیں، تاکہ جھوٹ لینا کہ آپ کی قسمت کے جو پیسے میرے رکھے ہوئے ہیں اس میں سے 4000 روپے دو۔ اللہ کیسا پیارا آدمی تھا۔ اس کے انتقال کی جو بیماری کی میں نے خبر سنی تو میں دھک کر کے رہ گیا۔ اللہ اکبر۔ اور حضرت مفتی صاحب کی بیماری کی خبر اور ان کی وفات کی جب خبر آئی تو بس مت پوچھو کہ کیا گزری۔ لیکن دوستو ایک بات عرض کرتا ہوں، دل کے کانوں سے سنیں، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہوئی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں موجود تھے، ان کو کسی نے خبر دی، غالباً کھیت میں تھے، باغ میں تھے، خبر دی تو آپ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جب وہاں سے چلے تو کتابوں میں کیفیت لکھی ہے کہ دل گھڑگھڑا رہا تھا، ہرنی کی طرح صدمہ تھا، اندر ہی اندر رو رہے تھے۔ جب محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے مبارک میں پہنچے تو چہرے اقدس سے چادر ہٹائی اور پیشانی کو بوسہ دیا اور فرمایا طب تحین و طب تمیتا، آپ نے بہت پیاری زندگی گزاری اور بہت پیاری وفات پائی۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال یہ تھا، صدمے میں رغم میں حالت ایسی تھی بس خود رفتہ سے ہو گئے تھے کہ خبردار اگر کسی نے کہا کہ محبوب کا انتقال ہو گیا تو گردن اڑا دوں گا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ دیکھا کہ معاملہ ذرا گمبھیر ہو رہا ہے، سب کو مسجد نبی میں لے کر بیٹھے، منبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جلوہ افروز ہوئے، فرمایا الا من کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت، الا من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت۔ اے لوگوں سن لو،
جو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا تو ان کا تو انتقال ہو گیا، اب وہ سوچ لے کہ اسے کس کی عبادت کر رہی ہے، اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا تو اللہ تو ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہے گا، ان کا تو انتقال نہیں ہوا۔ عبادت کس کی کرتے تھے تم؟ ہم کس کی عبادت کرتے تھے؟ اللہ کی، تو ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا۔ محبوب کا انتقال ہوا نا، اللہ کا تو نہیں ہوا۔ یہ کہنے کا انداز ایسا تھا کہ لوگوں کے دلوں کو تسلی ہوئی، سکون ملا، اور جو حیران کسی کیفیت تھی، جو غم کی صدمے کی کیفیت تھی، گیا اس پہ سکون طاری ہوا۔ میرے بھائی کو جب محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں نہیں رہے، پیارے صحابہ نہیں رہے، بڑے بڑے اکابر مشائخ نہیں رہے، جی تو دوستوں میں اور آپ کیا رہیں گے، میرے اور آپ کے مشائخ اور اساتذہ کیا رہیں گے؟ سب کو جانا ہے، یہ پکی بات ہے، جانا سب کو۔ جیسے ریلوے اسٹیشن پہ کھڑے رہیں، ایئرپورٹ پہ کوئی شخص کھڑا رہے، کوئی پہلی فلائٹ سے، کوئی دوسری سے، کوئی تیسری سے، ریلوے اسٹیشن پر اور ایئرپورٹ پہ رہنا کسی کو نہیں ہے، جانا سب کو ہے۔ بس یہ دنیا یہ عارضی قیام گاہ ہے، سنگل انٹری ویزا پر ہم آئے ہیں، وزٹ ویزا پر آئے ہیں، اللہ پاک نے دنیا میں بھیجا ہے، سیرو فی الارض، دنیا میں گھومو پھرو، مجھے پہچانو۔ تو ہم اللہ کی معرفت کے لیے آئے، ہم یہاں کے باسی نہیں ہیں، ہم یہاں کے مکین نہیں ہیں، ہم تو جنت کے رہنے والے ہیں، وزٹ ویزا پر آئے ہوئے ہیں، سنگل انٹری ویزا ہے، جو ایک مرتبہ جائے گا واپس آئے گا نہیں۔ صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام ڈبل انٹری لے کر آئے تھے، اللہ نے ان کو دی تھی، وہ آئے چلے گئے پھر آئے گئے۔ سنا ہے ہم میں سے کوئی آنے والا نہیں، کوئی نبی آنے والا نہیں، اس لیے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، پیچھے مڑ کر نہ دیکھیں۔ الماضی لا یذکر والاستقبال لا ينتظر والحال یعتبر، ماضی کا تذکرہ مت کرو، آگے انتظار مت کرو، جو حال چل رہا ہے پرزینٹ چل رہا ہے، اس حال میں ہم جو ہے اس کا اعتبار کیا جاتا ہے کہ اس میں ہم گناہ کر رہے ہیں یا نیکی کر رہے ہیں۔ اگر ہم نیکی کر رہے ہیں یہی ہمارا ماضی بننے والا ہے، جی یہی ہمارا حال بننے والا ہے، یہی ہمارا حال بننے والا ہے، اور اسی حال کی برکت سے آگے ہمیں اللہ تعالیٰ مستقبل میں نیک کاموں کی توفیق دینے والا ہے۔ تو حال کا اعتبار کیا جاتا ہے، حال کو اچھا کر لیں، جب حال اچھا ہو جائے گا تو ماضی بھی اچھا ہو جائے گا، حال میں جو کیا وہ ماضی بننے والا ہے۔ بلکہ بعض علماء نے تو کہا کہ حال تو بہت معمولی سی مقدار کا ہوتا ہے، مثال کے طور پر قلم یوں چلا رہے ہیں تو جو پیچھے سے آگے کو چل رہا ہے تو جو پیچھے ہو گیا وہ ماضی، اور جو آگے چل رہا ہے مستقبل، تو حال ہے کتنا سا؟ حال تو بہت معمولی سا ہے، حال میں تو کہتے ہیں کہ وجود عدم کے برابر۔ اس لیے یہ جو حال ہے اس حال کو اچھا بنا، اس حال کو اچھا بنا۔ دو کام کرنے کے ہیں، ایک کام تو کرنے کا ہے یعنی ہم نیکیاں کریں، اور دو کام جو کرنے کے اس میں سے ایک کام نہ کرنے کا، کچھ بھی نہیں کرنا، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ گناہ نہیں کرنا۔ دو کام کرنے کے ہیں اور دو کام میں سے ایک کام کرنے کا اور ایک نہ کرنے کا ہے، تو کام تو صرف ایک ہی رہا بس، تو نیکیاں کریں اور گناہ نہ کریں، بس دو کام ہی تو کرنا ہے، کامیابی قدم چومے گی انشاءاللہ۔ مومن کے ساتھ انتقال جو ہے، انتقال یہ مومن کی ترقی کا باعث ہے، اور یہ مومن کے ساتھ لگا ہوا۔ دیکھو حضرت آدم علیہ السلام کا انتقال ہوا جنت سے ادھر دنیا کی طرف، جی ایک انتقال تو ان کا ہوا سب سے پہلے، اور ہر مومن کے ساتھ انتقال جتنے بھی لگے ہوئے ہیں وہ اس کی ترقی کا باعث ہے۔ انسان کا وجود، اس کا جوہر باپ کی پشت میں ہوتا ہے جو انتہائی تنگ و تاریک جگہ ہے، پھر یہاں سے انتقال ہوتا ہے ماں کے رحم میں جاتا ہے یہ جوہر، تو ماں کا رحم باپ کی تنگ پشت کے مقابلے میں بہت کشادہ جگہ، تو یہ انتقال ترقی کا باعث بنا۔ پھر ماں کے رحم سے 9 مہینے وہاں گزارنے کے بعد انتقال ہوتا ہے، عالم دنیا میں آتا ہے، تو دنیا کا عالم ماں کے رحم کے مقابلے بہت کشادہ وسیع جگہ ہے، تو یہ انتقال ترقی کا باعث بنا۔ پھر یہاں سے انتقال ہوتا ہے عالم برزخ میں جاتا ہے، عالم برزخ دنیا کے مقابلے میں بہت بہتر جگہ ہے۔ پھر عالم برزخ سے انتقال ہوتا ہے عالم آخرت کی طرف، اور عالم آخرت بہت بڑی جگہ ہے، پھر عالم آخرت میں فیصلہ ہوتا ہے اور عالم جنت کی طرف جاتا ہے، عالم جنت وہ سب چیزوں سے بڑی۔ تو یہ جو انتقال ہے مومن کے ساتھ میں لگا ہوا، ہر لمحے اس میں ترقی ہوتی ہے۔ ہاں البتہ اتنا ضرور ہے کہ کچھ قیدی ایک بیرک کے اندر قید ہوں
آپس میں دل مل جاتے ہیں، آپس میں دل مل جاتے ہیں. پھر ایک دن ایک آدمی کی رہائی کا پروانہ آتا ہے، ایک دن ایک آدمی کی رہائی کا پروانہ آتا ہے. تو جس کی رہائی ہوتی ہے وہ خوش ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ لیکن ساتھی غمگین ہوتے ہیں، ساتھی غمگین ہوتے ہیں اور ہوتے ہیں. تو ساتھیوں کی تمنا تو یہی ہے نا کہ واپس آ جائے جی. لیکن کیا واپس بلانا اس کی خیر خواہی ہے؟ بالکل ٹھیک اسی طرح حضرت مفتی صاحب دکھوں بھری دنیا کو چھوڑ کر سکھ بھری جنت کی طرف چلے گئے. تو وہ تو مزے میں ہیں جی، وہ تو مزے میں ہیں، وہ مزے میں ہیں. اور ہمیں اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اس مزے والی زندگی کو مزے والی کیسے بنائیں. ہمیں اللہ پاک نے چانس اور موقع عطا فرمایا. حضرت تو اپنی زندگی کو کیش کرا کے چلے گئے جی. ہو رہی ہے عمر مثل برف کم، رفتہ رفتہ چپ کے دم بدم. ہماری زندگی کے لمحات، منٹ اور گھنٹے، دن اور رات، صبح اور شام یہ برف کے ٹکڑوں کے مانند ہے. جیسے برف بیچنے والا برف کی لادی، برف کی سل برف خانے سے خرید کے لاتا ہے، اس کے 1 کلو 2 کلو آدھا کلو کے ٹکڑے کر کے رکھتا ہے. تو جو اس نے بیچ دیا اس کو کیش کر لیا. اگر وہ نہ بیچتا وہ پگھل جانے والا ہے جی. تو جو بیچ دیا وہ کیش کر لیا اور جو پگھل گیا وہ ضائع ہو گیا. ٹھیک بالکل اسی طرح یہ لمحات زندگی، یہ دن اور رات، یہ صبح اور شام، یہ لمحات زندگی برف کے قیمتی ٹکڑوں کے مانند ہے، سونے چاندی ہیرے جواہرات کے مانند ہے. اور مثال اس کی ایسی ہے جیسے پگھلنے والا برف. اگر ہم نے ایک لمحے میں سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، دیکھو میں نے 3 جملے 3 ذکر کیے، تو جس لمحے میں نے یہ ذکر کیا وہ لمحہ کیش ہو گیا، وہ کیش ہو گیا. اور جس میں نے کچھ نہیں کیا وہ ضائع ہو گیا. ہمیں چاہیے کہ ہم لمحات زندگی کو قیمتی بنائیں. ہم اپنی راتوں کو، صبح کو اور شام کو، دن کو اور رات کو، منٹ کو اور گھنٹے کو ذکر و اذکار سے، تلاوت سے، خدمت خلق سے، تفکر سے اور تدبر سے جی. کوئی عبادت کی کوئی ایک ہی قسم نہیں ہے. اگر اللہ تعالیٰ صرف ایک ہی قسم دیتے، مراقبہ دیتے، ذکر دیتے، ذکر جاری دیتے، یا کوئی ایک قسم کا کوئی ایک عبادت دیتے تو ہم سب کے سب پریشان ہو جاتے. قربان جائیے، اللہ تعالیٰ نے اپنے قرب کے نہ جانے کتنے راستے ہمارے لیے کھول دیے ہیں اور کتنے راستے اللہ پاک نے ہمارے لیے مقدر فرما دیے ہیں. بہرحال کوشش پوری اس بات کی کریں کہ ہم لمحات زندگی کو قیمتی بنائیں، لمحات زندگی کو قیمتی بنائیں. تو بنائیں گے نا انشاءاللہ. اب ذرا ایک بنیادی طور پر بات سنیں. اللہ رب العزت نے ہماری جو دینی زندگی، دینی لائف، اس کو 5 شعبوں میں منتقل فرمایا. 5 شعبوں میں اللہ پاک نے تقسیم کیا. ہم صبح سے لے کے شام تک اور شام سے لے کے صبح تک، اور جب سے ہوش سنبھالا تب سے لے کر وفات کی شام تک، ہم 5 شعبوں میں سے کسی نہ کسی ایک شعبے سے 24 گھنٹے میں کسی نہ کسی ایک شعبے سے متعلق رہتے ہیں. وہ 5 شعبے کے ہیں، ان کو سمجھ لیں اچھی طرح. ایک شعبہ ہے عقائد کا، ایک شعبہ ہے عقائد کا. عقائد جمع ہے عقائد عقیدے کی، اور عقیدہ عقدہ سے بنا ہے. اور عقدہ کہتے ہیں گرہ کو، گانٹھ کو، گرہ کو. یہاں مراد کیا ہے؟ دل اور دماغ. دل اور دماغ کسی بات کو سن کر منشرح ہو کر مضبوطی کے ساتھ اس پر جم جائے. دل دماغ کسی بات کو سن کر اور دیکھ کر جی انشراح کے ساتھ، اطمینان قلبی کے ساتھ، یقین کے ساتھ اس پر جم جائے، ڈٹ جائے. اس کو کہتے ہیں عقیدہ. یہ آسان لفظوں میں یہ آج آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اس کو عقیدہ کہتے ہیں. سب سے بنیادی عقیدہ، عقائد کی بہت ساری قسمیں ہیں. سب سے بنیادی عقیدہ جو نجات کے لیے ضروری ہے وہ یہ کہ اللہ کو ایک مانے، نہ آدھا نہ پونا، بالکل پورا ایک، نہ سوا نہ 1.5، پورا ایک. واحد اور احد، واحد اور احد، پورا ایک. اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کا کوئی سازی نہیں، اس کا کوئی ہمسر نہیں، اس کا کوئی ہم پلہ نہیں. عقیدے کے اعتبار سے مضبوط بنے. اور دوسرا عقیدے کا جز یہ کہ ہم رسالت کے بارے میں یقین رکھیں. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی تھے، اس کے بعد اب کوئی نبی آنے والا نہیں. نبوت کے دروازے پر تالا لگ چکا، ختم نبوت ہو چکا، اب کوئی نبی آنے والا. تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانے اور اللہ تعالیٰ کو واحد اور احد یعنی ایک مانے. یہ ہے عقیدہ توحید اور رسالت. اسی پر نجات موقوف ہے،
اسی پر نجات کا ہو. اس میں اگر ذرہ برابر بھی شک و شبہ ہوا تو نجات ہونے والی نہیں ہے دوستوں. دوسرا شعبہ ہے اسلام کا، تو پہلا عقیدہ، دوسرا شعبہ ہے عبادات. عبادات میں نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ، یہ عبادات ہے. نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ، ہم ان کو سیکھیں اور جب جس عبادت کا موقع ہمارے سامنے ہو اس کو ادا کریں. نماز کا موقع ہے نماز پڑھیں، حج کا موقع ہے حج کریں، سال پورا ہو چکا مال موجود ہے زکوٰۃ دیں. جی، رمضان کا مہینہ آ چکا، رمضان کے روزے رکھیں، رمضان کی عبادت کریں. تو جس عبادت کا موقع آتا رہے اس عبادت کو انجام دیں. یہ دوسرا شعبہ ہے عبادت کا. تیسرا شعبہ ہے معاملات. معاملات کہتے ہیں لین دین کو. یعنی اسلام ایسا مذہب نہیں ہے کہ اس میں صرف ٹوپی اور پگڑی پہنا دی گئی، ہاتھ میں تسبیح دے دی گئی، خاص قسم کا لباس پہنا دیا گیا اور بن گئی ہے مذہبی. جیسے دوسرے مذہب کے لوگ خاص لباس پہن لیا یا لباس نکال دیا تو بن گئے مذہبی. یہاں لباس پہننے اور نکالنے کا نام مذہب نہیں، یہ تو پورا ایک سلیبس ہے، پورا ایک ضابطۂ حیات ہے. تو عبادت میں ساری عبادتیں آ گئی اور معاملات میں لین دین آ گیا. تو قربان جائیں اس دین پر، اللہ رب العزت کے اس نظام پر کہ اللہ تعالیٰ نے لین دین کو بھی ایک عبادت کا درجہ عطا فرمایا. لہٰذا خرید و فروخت کس طرح کریں، کیا بولیں، کیا تولیں، کس طرح دکھائیں اور کس طرح دیں. جی، سونے چاندی کی تجارت کس طرح کریں. اسی طرح سے اور عقد و اجارے ہیں، یہ سارے معاملات میں آتے ہیں. نکاح کا معاملہ ہے، وراثت کا معاملہ ہے، اسی طرح کرائے پہ مکان دینے اور مکان لینے کا معاملہ ہے، زمین بیچنے اور خریدنے کا معاملہ ہے، ادھار کا معاملہ ہے. یہ سارا باقاعدہ ایک سلیبس ہے اس کا. تو تیسرا شعبہ ہے معاملات. تو نمبر 1 عقائد، نمبر 2 عبادات، نمبر 3 معاملات. یہ بھی اسلام کے قانون کے مطابق ہونے چاہیے. نمبر 4 معاشرت. معاشرت کہتے ہیں رہن سہن کو. شوہر بیوی کے ساتھ کیسا رہے، بیوی شوہر کے ساتھ کیسے رہے، بچے ماں باپ کے ساتھ کیسے رہیں، ماں باپ بچوں کے ساتھ کیسے رہیں. جی، ماں باپ بچوں کے ساتھ کس طرح سے رہیں، یہ باقاعدہ ایک نظام ہے. اسی طرح پڑوسی کے ساتھ کس طرح سے رہے، پڑوسی کے ساتھ کس طرح سے رہے، یہ معاشرت ہے. اسی طرح ہم جب چھوٹے بچے ہوتے ہیں ماں باپ کے ساتھ کس طرح کا معاملہ ہم کریں گے، اور جب بالغ ہو جائیں گے اپنے پیروں پہ کھڑے ہو جائیں گے تو کیا اپنی دلہن کو لے کر اپنے الگ فلیٹ میں چلے جائیں گے، الگ بنگلے میں چلے جائیں گے اور ماں باپ کو چھوڑ دیں گے؟ نہیں. جب تک بچہ بالغ نہیں ہوتا ماں باپ کی ذمہ داری ہے، ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ بچے کا خیال رکھیں. اور جب بچہ بالغ ہو گیا، پیروں پہ کھڑا ہو گیا، اور زندگی بھر بچے کی ذمہ داری ہے کہ ماں باپ کا خیال رکھیں. تو معاشرت 4 شعبے ہوں گے. اور 5واں شعبہ ہے اخلاق. اخلاق کا تعلق ہے دل کی کیفیات کے ساتھ. اس دل کے اندر کیفیات کیا ہوں، اس میں حسد نہ ہو، اس میں بغض نہ ہو، اس میں عداوت و دشمنی نہ ہو، اس میں انتقام کے جذبے نہ ہو، یہ کیل کاٹے نہ ہو. کیا ہو، اس میں سخاوت ہو، اس میں محبت ہو، اس میں اخلاص ہو. جی، یہ تو اس کے اندر محاسن ہو اور رذائل اس کے اندر سے نکال دیے جائے. یہ اخلاق کا شعبہ ہے. یہ 5 شعبے ہوئے. لیکن ان 5 شعبوں میں جو عقائد کا شعبہ ہے یہ 1 نمبر کی حیثیت رکھتا ہے، اکائی کی حیثیت رکھتا ہے. اور باقی جتنے بھی شعبے ہیں وہ سارے صفر کی حیثیت رکھتے ہیں. اکائی لکھو، 1 لکھنے کے بعد اب صفر لگاؤ 10، 2 صفر بناؤ 100، 3 صفر بناؤ 1000، 4 صفر بناؤ 10,000 اور 5 صفر بناؤ تو 1,00,000. اور شروع سے اکائی کو مٹا دو، کیا بچا؟ کچھ بھی نہیں. اگر عقیدہ صحیح ہوگا اس کے بعد نماز کی قیمت لگے گی، اس کے بعد زکوٰۃ کی قیمت لگے گی، اس کے بعد حج کی قیمت لگے گی. جی، ساری جتنی چیزیں ہیں اخلاق، ہر چیز کی قیمت تب لگے گی جبکہ پہلے عقیدے کی اکائی درست ہو. اگر عقیدے کی اکائی درست نہیں ہوگی، زندگی بھر سجدے میں پڑے رہیں، وفات بھی سجدے میں پائے، زندگی بھر کعبۃ اللہ کا طواف کرتا رہے، زندگی بھر مال لٹاتا رہے، زندگی بھر خوش اخلاقی کے ساتھ لوگوں کے ساتھ پیش آتا رہے، خدا کی قسم جنت تو دور کی بات ہے، جنت کی خوشبو بھی نصیب نہیں ہو. اور اگر عقیدہ صحیح ہے، عقیدہ توحید و رسالت صحیح ہے، چاہے زندگی میں 1 نماز نہ پڑھی ہو، چاہے حج نہ کیا ہو، چاہے 1 روزہ نہ رکھا ہو، چاہے بد اخلاقی میں مشہور ہو گیا ہو، جی،
لیکن چونکہ عقیدہ درست تھا، خدا کی قسم مر کٹ کے اپنی سزا بھگت کر جہنم میں جی جنت میں ایک نہ ایک دن ضرور جائے گا۔ اگر سب سے آخری جنتی بن کر گیا، سزا پا کر آخری جنتی بن کر بھی جنت میں گیا جی تو دنیا سے 10 گنا بڑی جنت پائے۔ یہ عقیدہ ہے دوست، یہ عقیدے کی اہمیت ہے۔ ہم اپنے علماء سے جڑیں، ہم اپنے اکابر سے جڑیں، ہم اپنے مشائخ سے جڑیں اور جی ڈائری اور قلم جیب میں رکھا کریں۔ جب بھی کوئی سوال اس کو لکھ لیں اور ان کے فون نمبر لے کے رکھیں، ان سے فون پر رابطہ کریں، ان سے پوچھیں، اور بہتر تو یہ کہ ان کے مقام میں پہنچیں اور وہاں جا کے اس مسئلے کو اچھی طرح سمجھیں۔ جب وہاں جائیں گے تو یہ مسئلہ اور نہ جانے کتنی باتیں سننے کو ملیں گی، اور ان کی صحبت بابرکت میں بیٹھیں گے، اللہ پاک ہمیں انوارات عطا فرمائے۔ اب دوستو ایک اور بات وہی ہے، حضرت مفتی صاحب کی دنیا سے چلے گئے جی، حضرت مفتی صاحب گئے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے، لیکن محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مشن تھا وہ تو باقی ہے نا، وہ تو چلتا رہے گا، وہ تو چلتا رہے گا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے گئے لیکن دین تو نہیں گیا نا، صحابہ نے آگے چلایا، پھر صحابہ چلے گئے، اب تو مٹ جانا چاہیے تھا، نہیں، تب پھر تابعین نے آگے چلایا، تابعین چلے گئے، بابرکت شخصیات چلی گئی، اب تو مٹ جانا چاہیے، تب تابعین نے سنبھالا، جب تب تابعین چلے گئے، اب تو زمانہ ذرا دور ہو گیا محبوب سے، اب تو مٹ جانا چاہیے دین، نہیں، صبح قیامت تک یہ دین چلتا رہے گا۔ ہر البتہ اتنا ضرور ہے، ہر آنے والے میں اور جانے والے میں کچھ فرق ضرور ہوتا ہے، لیکن یہ جو تنزلی ہے، یہ جو اوپر سے نیچے کو ہم آ رہے ہیں، یہ تکوینی، یہ اللہ کی طرف سے، اس میں ہم سے کوئی پوچھ بھی نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پر صحابہ کرام کا کتنا بلند مقام تھا، لیکن صحابہ کرام نبی تو نہ بن سکے، ان سے یہ سوال نہیں ہوگا، اللہ یہ نہیں پوچھیں گے کہ تم نبی کیوں نہیں بنے، نبی بنایا تو اللہ کا کام تھا۔ صحابہ کرام کا کتنا اونچا مقام تھا، اور ان کے مقابلے میں تابعین کتنے نیچے تھے، کتنے نیچے تھے، لیکن تابعین سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ تم صحابی کیوں نہیں بنے، یہ ان کے اختیار میں تھا ہی نہیں۔ پھر تابعین کا کتنا بلند مقام تھا، لیکن صحابہ سے نیچے تھے، لیکن کبھی تابعین کے مقابلے میں تو بہت اونچے تھے، لیکن تابعین کا صحابہ کے مقابلے میں تنزل اختیار کرنا اور طبع تابعین کے مقابلے میں اللہ کو ان کو عزت دینا، یہ اللہ کا نظام ہے۔ پھر طبع تابعین کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں، لیکن طبع تابعین آگے والوں کے مقابلے میں بہت کچھ۔ اور یہ جو تنزلی ہو رہی ہے یہ تکوینی ہو رہی ہے، اور ان تنزلی والوں سے یہ نہیں پوچھا جائے کہ تم ایسے کیوں نہیں تھے، تم ویسے کیوں نہیں تھے، تم ویسے کیوں نہیں تھے، یہ اللہ کا نظام ہے۔ ہاں البتہ ہمیں کوشش تو ایک نمبر کو دیکھ کے کرنی ہے، ہمیں محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو دیکھ کر ہمیں ان کی اتباع کرنی ہے، ان کی سنتوں کو اپنی زندگی میں لانا ہے، پھر اللہ پاک جو بھی مقام عطا فرمائے وہ اللہ کی طرف سے ہدیہ ہوگا، تحفہ ہوگا، لیکن ہمیں کوشش تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر 100% عمل کرنے کی ہونی چاہیے۔ اتنی بات سمجھ گئے دوستوں؟ جب حضرت مفتی صاحب کا انتقال ہوا تو میں نے بھائی شفیق صاحب سے رابطہ میرا تھا فون کے اوپر، دوسرے جو بہت قریبی تھے، نیئر ڈیئر تھے، سب تو غم کی کیفیت میں تھے اور تھکے ہوئے بھی تھے، تو میرا ان سے رابطہ تھا۔ میں نے ان سے پوچھا کہ کیا بات ہے، تفصیل اچھی طرح سے ہو گئی اور شکر انداز سے پوری تفصیل انہوں نے سنائی۔ پھر انہوں نے، رات کا وقت تھا، میں کسی جگہ بیان میں تھا، تھکا ہوا تھا، دل بھی ٹوٹا ہوا تھا، تو انہوں نے کچھ مشورہ مجھ سے کرنا چاہا، لیکن میں اس وقت کو جواب نہ دے سکا۔ تہجد کے وقت میں نے اس میسیج کو، وائس میسیج کو سنا، تو سننے کے بعد اسی وقت میں نے جواب دیا۔ تو اس وائس میسیج کا خلاصہ یہ تھا، انہوں نے حضرت کے خادم سے پوچھا کہ بھائی حضرت مفتی صاحب تو دنیا سے رخصت ہو گئے، تو حضرت نے کسی کو خلافت کی تھی، اپنا نائب بھی بنایا، جس کی تربیت کی ہو، جس کی مجھائی کی ہو اور اس کو اپنے پیچھے رکھا ہو؟ تو کہ جی ہاں، 4 افراد ہیں، وہ ریکارڈ میں موجود ہے اور چاروں کو بتایا گیا ہے اور وہ چیز لکھی بھی موجود ہے، انہیں ریکارڈ میں، وہ چاہے فون میں ریکارڈ ہو چاہے لکھی۔ 4 لوگوں کو حضرت نے اپنے اعتماد میں لیا اور اپنا انہیں جانشین بنایا۔ ان میں سے ایک مفتی صغیر احمد صاحب ہے، جو میرے سے پہلے گفتگو فرما رہے تھے، اللہ پاک نے ان کو صفات عطا فرمائی ہیں، حضرت کا بہت زیادہ قرب رہا، حضرت کا بہت بڑا اعتماد رہا۔ اتنا بڑا آدمی حضرت مفتی فیض الرحیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایسے منجھے ہوئے، بزرگوں کی صحبت اٹھائے ہوئے اور عمل کے اوپر 100% قائم
ظاہری بات ہے کہ وہ اپنا کسی کو جانشین و نائب بنائیں گے تو وہ ایسا پیرا خیرا تو ہوگا نہیں، تو کچھ نہ کچھ تو اللہ سے انہوں نے مانگا ہوگا نا، خلافت دینے سے پہلے کچھ تو اللہ سے دعا کی ہوگی، کچھ تو استخارہ کیا ہوگا. بس اللہ پاک جن افراد کو حضرت نے اجازت و خلافت دی ہے، اللہ رب العزت ان کے وجود کو حضرت کی روح کا سکون بنا دے اور ان کے منشے کا پورا پورا چلنے والا بنا دے، اور ہر قسم کی کمی کوتاہی سے اللہ تعالیٰ درگزر فرما کر اللہ تعالیٰ ان کو مقبول بندوں میں شامل فرمائے. تو ایک تو مفتی سبیر احمد صاحب ہیں جو بھی اس سے پہلے گفتگو فرما رہے تھے، دوسرے مفتی معراج الدین صاحب جو استاد ہیں بٹھنڈی کے اندر، تیسرے مفتی آصف صاحب یہ بھی استاد ہے بٹھنڈی میں، چوتھے ہیں مفتی جعفر صاحب منہر والے، اچھا مہر والے جی. یہ 4 افراد حضرت کے خلافہ میں شامل ہیں. اب جس کو جس سے مناسبت ہو، آدمی کو چاہیے کہ اس سے اپنا اصلاح کا تعلق آگے جاری رکھے، کیونکہ انہیں کا شجر لگایا ہوا ہے. تو جو حضرت سے محبت کرتا تھا تو حضرت نے جن سے محبت کی، جن کو اپنا سمجھا، ان کے قدموں سے وابستہ ہو گئے. اس موقع پر کئی مرتبہ لوگوں کے دل میں یہ بات آتی ہے یار یہ تو بہت چھوٹے سے ہیں، حضرت تو بہت بڑے سے تھے. یہ مسئلہ ان کے چھوٹے اور حضرت کے بڑے ہونے کا نہیں ہے، یہاں مسئلہ اپنے نفس کے بڑے ہونے کا. خلیفہ کو چھوٹا نہیں سمجھ رہا، حضرت کو بڑا نہیں سمجھ رہا، یوں سوچنا کہ میں اصل میں اس قابل ہوں کہ مجھے مفتی صاحب جیسا خلیفہ ملنا چاہیے. مفتی صاحب جیسا خلیفہ، اب مفتی صاحب جیسا تو کوئی ہے نہیں، لہٰذا یہ شیطان کا سب سے پہلا دھوکہ. شیخ کے انتقال کے بعد شیطان کا سب سے پہلا یہ دھوکہ ہوتا ہے. اب حضرت جیسے تو ہمیں کوئی نظر نہیں آ رہے، لہٰذا ہم شکر بیوہار کی طرح ایسے رہیں. نہیں دوستو، دیکھو رہبر کا کام صرف راہ دکھانا ہے. رہبر کا کام راستے کی طرف اشارہ کرنا ہے، راستہ بتانا ہے، راستہ چلنا رہبر کا کام ہے. تو شیخ جو ہوتا ہے رہبری کرتا ہے اور مرید چل کر پھر اس منزل کو پاتا ہے. اس کی دعائیں شامل حال ہوتی ہیں. مرید کا کام ہدایت پر پہنچانا، شیخ کا کام ہدایت پر پہنچانا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ دستگیری فرماتے ہیں، وہ رہبری کرتے ہیں، وہ رہبری فرماتے ہیں. تو رہبری کے لیے جو بھی مل جائے، جو بھی ہمیں میسر ہو جی. اور اللہ تعالیٰ خلافہ کو کیا مقام عطا فرماتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو ان سے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا کام لینا ہے. یہاں بیچ میں دخل مقدر کے طور پر ایک بات کہہ دوں کہ جس زمانے میں انسان تھوڑے سے تھے، ان کے مسائل بھی تھوڑے سے تھے. اس زمانے میں تو اللہ بیک وقت 2 نبی بھیجتے تھے، باپ بھی نبی، بیٹا بھی نبی، ایک بھائی نبی، دوسرا بھائی نبی، سسر نبی، داماد نبی، اس طرح کا معاملہ تھا. لیکن جب انسان بڑھ گئے اور انسانوں کے مسائل بڑھ گئے، اب پوری دنیا میں ایک بھی نبی نہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے اب تو نبیوں کی زیادہ ضرورت تھی. ہمارے علاقوں میں، ہمارے شہروں میں 2 4 نبی ہونے چاہیے. آبادی بڑھ رہی ہو، مسائل بڑھ رہے ہیں، لیکن اب پوری دنیا میں ایک نبی نہیں. ہمارے شہر تو دور کی بات ہے، پوری دنیا میں ایک نبی نہیں. اور اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرے تو ملعون تو ہو سکتا ہے، ابلیس تو ہو سکتا ہے، وہ وقت کا نبی نہیں ہو سکتا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نبوت کا دروازہ اللہ نے کیوں بند کر دیا؟ اصل میں اس بات کو سمجھے ذرا. اللہ رب العزت نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی امت عطا فرمائی اور اس امت میں ایسے ایسے علماء اور صلاح پیدا فرمائے کہ اب کسی نبی کو بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے علماء اور صلاح اس کار نبوت کو صبح قیامت تک لے کے چلتے رہے. چنانچہ اللہ پاک نے اس امت کے علماء کو ایسا مقام عطا فرمایا جیسے پہلے امت کے انبیاء کرام کو عطا فرمایا. کسی کے پیچھے 1 تھا، کسی کے پیچھے 2 تھے، کسی کے پاس 50 100 1000. اللہ پاک نے اس امت کے علماء کے پیچھے ہزاروں لاکھوں کو وابستہ کیا. اللہ کا نظام ہے. بہرحال تو یہ 4 نام میں نے آپ کے سامنے پیش کیے، تو آپ ان کو عزت دیں جی، ان کو پہچانیں، ان کے دورے کرائیں اپنے علاقوں کے. اور جو حضرت مفتی صاحب نے جو ان کی تربیت فرمائی، جو ان کو سکھایا، آپ وہ سبق ان سے سنیں، وہ سیکھیں اور اس پر عمل کریں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ زندگی میں برکت عطا فرمائیں گے. نیز دوستوں ایک اور بات، یہ تو 4 خلفاء کی بات ہوئی. حضرت مولانا رحمۃ اللہ صاحب دامت برکاتہم آپ کے یہاں موجود ہیں. اسی طرح حضرت مفتی محمد ایوب صاحب دامت برکاتہم، حضرت مفتی نذیر صاحب اور بہت سارے اکابر جن کو میں نام سے بھی واقف نہیں، ان کے مقام سے واقف نہیں، البتہ علاقے کے اندر سب لوگ واقف ہوتے ہیں. جس کو جس سے